میرے معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات میں معزز، مکرم اور مشرف پیدا فرمایا ہے۔ جو عزت، جو شرافت اور جو کرامت اس انسان کو ملی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں۔ یہاں تک کہ فرشتے جو انتہائی پاکیزہ اور مقدس مخلوق ہے، اور جو اللہ جل شانہ کے حکم سے سر منہ تجاوز نہیں کرتے اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، اس انسان کو جب یہ اپنا مرتبہ پہچانے اور اپنی پٹلی کے اوپر چلے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہ انسان جس کو اللہ جل شانہ نے ایسا مکرم بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ اس اپنے مرتبے اور مقام کو نہ پہچانے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہی اسی سورہ 3 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور در حقیقت انسان نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو پہچان لے تو اس کو اپنے رب کی پہچان اور معرفت وہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ کہا گیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اللہ جل شانہ کو یہ صحیح معنوں میں تب پہچانے گا جب یہ اپنے آپ کو پہچان لے، اور اس کی پہچان اس کے ظاہر سے نہیں ہوتی اور ان چیزوں سے بھی نہیں ہوتی کہ اس کی اور دوسرے مخلوق کی اندر وہ چیزیں مشترک ہیں۔ مثلا یہ اپنے لیے اچھا گھر بنائے، مکان بنائے، جس کے لیے آج کل اہل فن تعلیم کرتے ہیں، پھر اس میں ڈگری حاصل کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت مکانات بناتے ہیں۔ یہ انسان اس سے مخلوقات پر فوقیت نہیں لے گیا ہے، بلکہ دوسری مخلوقات ایسی ہے جو اپنے لیے جو گھر اور مکان بناتی ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیاں اپنے لیے مکان بناتی ہے، چھتہ بناتی ہے، بہت عجیب ہوتا ہے۔ اگر یہ لباس اور پوشاک کے اوپر فخر کرے تو دوسری مخلوقات کو اللہ جل شانہ نے ایسی کھال اور ایسا جسم دیا ہے کہ یہ انسان اس کے حاصل کرنے کے درپے ہوتا ہے، بہت وقت ضائع کرتا ہے لیکن اس کو حاصل بھی نہیں کر پاتا۔ مثلا چیتا ہے، شیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ ہوا پہ اڑتا ہے، اسی پر فخر کرے تو دوسری مخلوقات بہت طویل اڑان اڑتی ہوا میں، پرندے ہیں، بعض پرندے ایسے ہیں کہ مسلسل شب و روز چلتے رہتے ہیں، دنیا کے شمالی علاقوں سے جنوبی علاقوں کی طرف جاتے ہیں اور جنوبی سے شمالی علاقوں کی طرف، اور ان کا اڑان اس انسان کے اڑان سے جو یہ خود نہیں اڑتا، مشین کے ذریعے سے اڑتا ہے، وہ زیادہ ہے۔ اس لیے کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، جو بہت بڑے بزرگ
اور ہمارے سلسلے جہاں پر جا کر ملتے ہیں ان کے اوپر، اور جن کی تربیت صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی، اور جن کی بچپن کی نشو و نما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرات میں ہوئی، وہ ایک دفعہ دریا کے کنارے دریا کی پانی کے اوپر مصلی بچھا کر اس پہ بیٹھے تھے۔ نیچے پانی بہہ رہا ہے، اوپر یہ بیٹھے، کوئی ہے نہیں۔ اسی وقت رابعہ بصریہ آئی اور اس نے دیکھا کہ یہ مصلی بچھائے پانی کے اوپر بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ چنانچہ وہ ہوا کے اوپر اڑی۔ اللہ جل شانہ نیک لوگوں کے ہاتھ پر خرق عادت کام صادر فرماتا ہے، وہ کام کرنے والا بھی اللہ ہوتا ہے، وہ کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن اس میں اس نیک بندے کے لیے کرامت ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی شرافت ہوتی ہے۔ جس نے مصلی ہوا میں بچھایا، ہوا پر اڑی، جب انہوں نے نیچے سے دیکھا تو فوراً اپنا مصلی سمیٹا اور دریا کے کنارے خشکی کے اوپر بیٹھ گئے، یہ بھی نیچے اتر آئی۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جو فارسی کے اندر غالباً مولانا روم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، بر ہوا پرے مگسے باشے، بر آب روے خسے باشے، دل بدست آر کے کسے باشے۔ بر ہوا پرے مگسے باشے، اگر آپ ہوا میں اڑیں تو آپ کی قیمت، قدر و قیمت زیادہ سے زیادہ ایک مچھر اور مکھی کے برابر ہے، وہ بھی ہوا میں اڑتی ہے۔ اور اگر آپ دریا کے اوپر تیریں تو آپ کی برابری زیادہ سے زیادہ ایک خس کے برابر ہو جاتی ہے، تنکا، مثلاً بھوسے کا تنکا ہے جو ہوا کے اوپر تیرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا جہاں پر یہ دریائیں ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے تو ایک مخلوق ہے، حیوان، وہ دریا کے اوپر پانی یوں بہتا ہے، وہ اوپر کی طرف دریا کے اوپر وہ چلتا ہے، یہ مکڑی کی طرح ہے۔ تو اس نے کہا کہ برآب روے خسے باشے، اگر تو پانی کے اوپر تیرے تو آپ کی مثال زیادہ سے زیادہ ایک تنکے کی طرح ہے۔ دل بدست آر کے کسے باشے، اپنے نفس کو قابو میں رکھ لے کہ آپ سے انسان بن جائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھ لے کہ آپ انسان بن جائے۔ اسی انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے نفس رکھا ہے، جس کے بارے میں آپ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات میں سنتے رہتے ہیں، دوسرے حضرات بھی۔ تو وہ نفس وہ انسان کو ایسے راستوں کے اوپر لگا دیتی ہے جس کو صراط مستقیم سے ہٹائے۔ جب اپنی عقل کی باغیں یہ انسان اس نفس کے ہاتھوں میں دیتا ہے تو نفس بڑے بربادی اور فساد کے گھڑوں میں اس انسان کو لے جا کر پھینک دیتا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں پھینک ڈالتا ہے۔ اور اگر نفس کو یہ اس کی باغیں یہ انسان پکڑے اور شریعت اور اللہ کی دی ہوئی خداداد صلاحیت اور عقل کے ہاتھ میں اس کو دے تو پھر یہ خود بھی بچ جاتا ہے، نفس بھی بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ اس بنا پر نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے انسان ایسے اور آج کل انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ٹیکنالوجی کا دور ہے اور عجیب دورہ ہے، کوئی کس چیز پہ فخر کرتا ہے، کوئی کس چیز پہ فخر کرتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ایسی چیزیں پہلے بھی پیدا فرمائی، اگرچہ شاذ و نادر تھی، لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کے نظارے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ آج کل جہاز میں انسان اڑتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکومت دی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت قرآن کریم میں جس کا تذکرہ ہے غدوها شہر ورواحها شہر،
اس کے صبح کے وقت کا فاصلہ مہینے کا طے کرتا تھا، اور شام کے وقت فاصلہ مہینے کا فاصلہ شام کے وقت میں طے کرتا تھا۔ شام کے ملک سے اڑ کر یمن میں جا کر اترتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یمن سے چڑھ کر شام میں اترتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس زمانے میں بغیر تیل کے، بغیر سٹیم کے اور بغیر کسی تھکاوٹ کے یہ سواری دی تھی۔ ہوا آتی اور تخت کو اٹھا کر لے جاتی۔ آج کل پکے مکانات ہیں۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا قبطیوں کے سامنے، اس کے زمانے کے اندر جو ہے وہ یہ پکی اینٹیں اس زمانے سے بننی شروع، فرعون کے زمانے سے پہلی اینٹ بنی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اوقد لی علی الطین، مٹی کے اوپر آگ جلا دو اور میں اس سے جو ہے وہ اینٹیں بناتا ہوں تاکہ یہ عمارت تعمیر کروں، اس کے اوپر چڑھوں اور دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ تو قصر جو اس نے بنایا تھا وہ پکی اینٹوں کا بنایا تھا۔ آج انسان کہتا ہے کہ اس قسم کی عمارتیں پہلے نہیں تھی۔ یہ دنیا کے اندر یہ چیزیں گزر چکی ہیں، اللہ پاک نے اس کے نمونے دکھائے ہیں۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ جتنی زور کے ساتھ آج کل ہے وہ زمانے میں نہیں تھی، لیکن یہ چیزیں انسان کی ترقی کا باعث نہیں ہے، سبب نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس لیے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی نازل کردہ وحی، آسمانی تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایمانی صفات اور ایمان موجود ہے یا نہیں، اس کو دیکھتا ہے۔ تمہاری قدر و قیمت اگر اللہ جل شانہ کے ہاں لگتی ہے تو وہ اس ایمان سے، اعمال صالحہ سے، اخلاق حمیدہ سے اور اچھی صفات اور کردار سے لگتی ہے۔ اور یہ مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب صحابہ کرام ایسے بھی ہوتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں، جن کے پاس زمین اور جائیداد نہیں، جن کا کوئی خاندان اور رشتہ دار نہیں مدینہ منورہ میں، جن کا رنگ خوبصورت نہیں، جن کی صورت خوبصورت نہیں، جس کا رنگ سفید نہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قریب بیٹھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں جو بولی لگتی ہے اور قدر و قیمت لگتی ہے وہ ایمان، عمل، کردار اور اندرونی صفات کے لحاظ سے لگتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے کچھ صفات پیدا کی ہے، صلاحیت ہے۔ اگر یہ صلاحیت ہے اسی جگہ کے اوپر لگ جائیں، صرف ہو جائیں کہ جس کے اوپر لگنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اسی کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان سے وحی اترتی ہے، یہ صلاحیت ہے۔ جب اس راستے کے اوپر لگتی ہیں تو پھر یہ انسان اللہ کے یہاں قیمتی بنتا ہے اور وہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ وہ خدا داد صلاحیت ہے۔ انسان کے اندر کیا ہے؟ علم ہے، عقل ہے، فہم ہے، ادب ہے۔ اللہ پاک نے یہ چیزیں رکھی ہیں جو اس کے دل کے اندر ہے، اس کے جسم کے اندر، دوسری مخلوق کے اندر وہ نہیں۔ یہ صلاحیت ہے، انسان ضائع کرتا ہے، کبھی کس چیز میں ضائع کرتا ہے، کبھی کس چیز میں ضائع کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ضائع کرتا ہے تو دنیا ایک کھیل کود کی جگہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا تو کھیل کود ہے۔ لعب اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کے اعضاء مشغول ہوں۔ کرکٹ کھیلتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہاتھ میں بلہ لے کر بال کو کبھی یوں مارتے ہیں کبھی ادھر مارتے ہیں، ہاتھ مشغول ہیں اور سوچ اور فکر بھی لگی ہے۔
اور اگر انسان کا دل اس طرف متوجہ ہو جائے تو یہ لہو ہے کہ وہ بیٹھا ہے لیکن وہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج کل یہ موبائل کہ جب آدمی سلام کرتا ہے کسی کو تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ماں باپ کا جی چاہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کریں، بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، لیکن وہ موبائل میں لگا ہوا ہے، لہو۔ اس کے اندر اس کا ذہن اتنا مرکوز ہے کہ کسی کی آواز تک نہیں سنتا، تو اس کی صلاحیتیں ساری کی ساری اسی چیز میں ضائع ہوتی ہیں۔ سورہ 3 کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ انسان اس کی صلاحیتیں اپنی جگہ پر لگ جائیں تو اس سے کتنی قیمتی انسان بنتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور اس بلد امین کی قسم، 4 امکن اور مقامات کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ اور اللہ جل شانہ کا قسم کھانا انسانوں کی طرح نہیں، اس کے اوپر احکام بھی انسانوں کی طرح لاگو نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ کبھی جس چیز کی قسم کھاتا ہے دعوے کے علاوہ جو مقسم بھی ہے، اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے بٹھانے کے لیے، یا اس میں کسی مخفی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ پاک اس طریقے سے کرتا ہے۔ 3 انجیر کو کہتے ہیں، اور زیتون ہے، زیتون جس کا پھل بھی ہوتا ہے، جس کا تیل بھی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فانھا من شجرۃ مبارکہ، زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور یہ جسم کے اوپر بھی ملو، اس لیے کہ یہ مبارک درخت ہے، اور اس کی برکت اس درخت کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے۔ تو یہ کثیر المنافع اور کثیر الفوائد درخت ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اپنی صفات کے اوپر چلے، اس کو اللہ جل شانہ کی استعداد اور صلاحیتوں کو اپنی جگہ میں خرچ کرے، تو یہ بھی پورے عالم کے لیے کثیر الفوائد اور کثیر المنافع اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تین اور زیتون شام کے علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور انبیاء کرام شام کے علاقے میں بہت زیادہ گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے جد ہیں، ان کا علاقہ شام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس، وہاں ان کی مولد ہے، ولادت وہیں پر ہوئی، اور وہی انجیر اور زیتون کے باغات ہیں وہیں کے اوپر۔ طور سینین، طور پہاڑ ہے جس کو طور سینا بھی کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو نبوت سے نوازا تو اسی پہاڑ کے اوپر اللہ جل شانہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اور بلد امین شہر مکہ مکرمہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد ہے، اور پھر وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب اللہ پاک نے ان مقامات کی طرف تشریح کی اور اس کی قسم کھائی، اور پھر ارشاد فرمایا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین قالب میں، بہترین صورت میں، بہترین سیرت میں، بہترین اوصاف اور صفات میں پیدا فرمایا، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یہ صلاحیتیں اس جگہ سے اٹھنے والی ہستیاں، ان میں آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کتنے انبیاء کرام سے، اور دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنے، جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک پوری ملت سے تعبیر کیا۔ ملت، ایک پوری جماعت، ایک پوری قوم اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ان کو اللہ جل شانہ نے جو صلاحیت ہے اور استعداد ہر انسان کو اللہ پاک دیتا ہے، ان کو جو دی تھی انہوں نے اپنے ٹھکانے اور جگہ کے اوپر خرچ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ان سے کتنا خیر پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ وہ ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے، گھومتے تھے زمین کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ جل شانہ نے اپنے اس زمانے کے اندر باطل سے ان کا مقابلہ کرایا اور باطل کو اللہ جل شانہ نے نیست و نابود کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، پیغمبر کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس پر براہ راست وحی نازل ہوتی ہے، لیکن وہ وحی آج کل ہمارے سامنے بھی ہے، ہمیں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انبیاء کرام کے اوپر حکم آتا، وہ چل پڑتے، کمر کس لیتے، قدم اٹھاتے، پھر اللہ جل شانہ کی مدد آتی۔ یہ نہیں کہ مدد پہلے آتی پھر بعد میں جو ہے وہ قدم اٹھاتے۔ یہ انسان ایمان کے اعتبار سے جتنا کمزور ہوتا ہے تو اتنا وہ ڈرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر مدد پہلے سے سامنے آتی اور سب کچھ دکھائی دیتا تو یہ ایمان کہاں ہوتا؟ ایمان تو تب ہوتا ہے جب کچھ بن دیکھے، اللہ جل شانہ کا حکم ہو جائے اور انسان اٹھ جائے، پھر دیکھے اللہ جل شانہ کی مدد آتی ہے یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طوری سینا سے اٹھے، فرعون کا مقابلہ ہوا، فرعون کو اللہ جل شانہ نے غرق کیا۔ نتائج ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، کام وہ انسان کو اللہ جل شانہ نے اس پر مکلف بنایا ہے، نتیجہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ۔ بعض پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ 2 بندے ہوتے تھے ایمان لانے والے، ایک ہوتا تھا۔ اب پیغمبر نے دعوت کی، لوگوں کو اللہ جل شانہ کے پیغامات پہنچائے، یہ ان کا اپنا کام اور فریضہ تھا، اور لوگ کتنے اس کے پاس آتے ہیں، اس کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نتیجہ ہے۔ نتائج اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں۔ ہم کام نہیں کرتے، نتیجوں کا انتظار کرتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ جل شانہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسلمان تو بہت سارے ہیں، مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے فلاں جگہ کافروں کے اوپر غلبہ کیوں نہیں دیا؟ یہ نتیجے ہیں، کام ہم نے کچھ نہیں کیا، نتیجے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پھر آخر میں وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ 13 سالہ نبوت کا دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں گزرا۔ پہلے تن و تنہا اکیلے ہر کسی کے پاس جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تیار ہوئے، وہ پوری دنیا کے اوپر پھیلے۔ آج آپ اس مسجد کے اندر ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام جو آپ کی براہ راست تیار کردہ جماعت ہیں، براہ راست آپ کے شاگرد ہیں، براہ راست آپ سے جو فیض حاصل کر چکے ہیں، براہ راست آپ کے خانقاہ کے جو ساتھی ہیں اور سالکین ہیں صحابہ کرام، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف بیان کے حد تک علم نہیں سکھایا، بلکہ ان کو چلایا۔ قرآن کریم میں بیعت کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں تزکیہ کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں اخلاق کا تذکرہ ہے۔ آج کل ہماری نظروں سے یہ ساری چیزیں اوجل ہو چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری جماعت کو تیار کیا، پوری دنیا کے اوپر پھیلے، اور آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پوری دنیا کے اندر ہر بر اعظم کے اندر پہنچ گئی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انسان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس جگہ میں جو آپ حضرات تشریف لائے ہیں تو آپ کے سامنے آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ قیمتی ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو قیمتی بنائے یا نہیں۔ شیر کا بچہ تھا، شیر کا بچہ چوٹا، وہ بھیڑ بکریوں کے اندر گھس گیا تھا، تو بھیڑیں جدھر چلتی جہاں چرتی تو یہ بھی ساتھ ساتھ جاتا۔ اس کی ترقی ہوتی گئی، نشوونما، یہ بڑھوتری اس کی ہوتی رہی۔ یہ جب جوان ہوا تب بھی اسی طریقے سے کرتا تھا جس طریقے سے بھیڑیں کرتی ہیں، گھاس پہ چرتا تھا، ان کے ساتھ سوتا تھا۔ ایک دفعہ کسی تالاب پہ گیا اور وہاں اس نے پانی پیا،
اور جیسے ہی تالاب میں اس نے پانی پیا تو اس نے اپنا محیب چہرہ جو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو میں ان کی طرح نہیں ہوں. اس وقت اس کو پتہ چلا کہ میں تو شیر ہوں. تو اس وقت وہ بیڑوں کے اندر دوبارہ واپس آئے اور بیڑے اس نے کھانی شروع کی کہ یہ تو میری خوراک ہے، مجھے اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے. مسلمان کو اللہ جل شانہ نے ایمانی قوت دی ہے. اس کو جو استعداد و صلاحیتیں دی ہیں وہ کسی اور کا نہیں دی. اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں. یہ پیسوں کا مشین ہے. ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا، وہ ہانگ کانگ گیا ہوا تھا، تو اس کے گھر میں ٹی وی تھا. ہم اسکول پڑھتے تھے تو اس راستے سے ہمارا آنا جانا ہوتا تھا. ہم چھوٹے بچے تھے تو پورے گاؤں میں ایک ہی ٹی وی تھا. تو ہم اس کے گھر میں گھس جاتے ٹی وی دیکھنے کے لیے. اس ٹی وی کے اوپر ایک گدھا اس نے رکھا ہوا تھا، یعنی گدھے کی تصویر تھی، مورتی سی تھی. اور وہ شخص سگریٹ پیتا تھا. تو گدھے کو جب یوں ڈب مارتا تو وہ پیچھے بڑے پاخانے کی جگہ سے سگریٹ پھینکتا تھا دم کو اٹھا کر. پھر جب مارتا تو پھر سگریٹ پھینکتا تھا. اس نے اس میں رکھے ہوں گے، اس طریقے سے وہ بنا تھا. تو آج کل انسان پیسوں کی مشین ہے. بس اس نے اسی میں ترقی سمجھی ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں پر زیادہ کا زیادہ مال میرے ہاتھ میں آ جائے. کسی نے کس چیز کو لیا ہے، کسی نے کس چیز کو. یہ انسان کی ضرورتیں ہیں. اس کو اللہ جل شانہ نے اسی مسلمان کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی نعمتیں، مال، لباس، خوراک، رہنے سہنے کی جگہ اور چیزیں، یہ ہم نے مومن کے لیے پیدا کی ہے. مومن کے لیے. یہ کافر جو کھاتے ہیں یہ مومن کی وجہ سے کھاتے ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. سر د خیٹے زارول نہیں بکار. سر خیٹ پخپل زیدہ، سر پخپل زیدہ، سر حفاظت کول بکار دی. انسان دنیا کو ایمان اور دین کے اوپر مقدم نہ کرے کہ جب دنیا حاصل کرنے کی جگہ آئے وہاں ایمان کا خیال نہ رہے، اللہ جل شانہ کی اطاعت کا خیال نہ رہے اور دنیا کو لے. اللہ پاک نے سود کو حرام کیا، یہ سود لیتا ہے، ایمان کا خیال نہیں رکھتا، اللہ جل شانہ کی اطاعت کا خیال نہیں رکھتا. یہ اس کی خطا اور غلطی اور بھول ہے. کیست دنیا از خدا غافل بودن، نئے زمین و نقر و فرزند و زن. کیست دنیا از خدا غافل بودن. دنیا کیا چیز ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں. از خدا غافل بودن. سائل سوال بھی کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے. دنیا یہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے، ایمان سے غافل ہو جائے، اللہ جل شانہ کے احکام سے غافل ہو جائے. اس وقت میرے لیے اللہ جل شانہ نے اس ایمان کی بنیاد پر اللہ کا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کیا ہے یہ بھول جائے. بس دنیا کے اندر ایسا لگ جائے یہ دنیا پھر لہو و لعب ہے. حالانکہ یہ دنیا ہم نے لباس پہنا ہے، اس مجمع کے اندر بیٹھے ہیں، یہ دنیا ہے، یہ لباس دنیا کی چیز ہے. اگر اس کو ہم نہ پہنتے تو پھر اس مجمع کے اندر نہ بیٹھتے. کہنے والا آپ کے سامنے لباس کے بغیر نہیں آ سکتا تھا. کیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے زمین و نقر و فرزند و زن. دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ جل شانہ سے غافل ہونا. باس انسان صبح و شام، رات اور دن کام کرتے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے، کسی جگہ تنہائی میں لوگوں کے سامنے اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ سے غافل نہ ہو. انسان ہے، کوتاہی اس سے ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اللہ جل شانہ یاد آتے تھے، یاد ہوتے تھے. یذکر اللہ، اللہ کی یاد کرتے تھے ہر وقت، اللہ کی طرف متوجہ. اور آپ نے امت کو یہی چیز دی. کسی جگہ آپ کے سامنے حرام آ جائے تو اللہ کو یاد کرے، حرام سے منہ موڑ لے. اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر کسی نیکی کے کرنے کے ساتھ قید آئی ہے اور گناہ کے کرنے کے ساتھ بھی قید آئی ہے.
کہ ایمان کے تقاضوں کی بنیاد پر نیکی کریں اور ایمان کے تقاضوں کی وجہ سے گناہ سے اور حرام سے بچیں اللہ کے لیے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر اللہ کے لیے اخلاص و اس میں ثواب کی نیت سے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھی اور تراویح کے پیچھے محرک اس کا ایمان ہے، اس کے رب کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ سارے معاف. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر کو اٹھا اللہ کے سامنے کھڑا رہا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے. تو یہ شرط بعض احادیث میں ذکر ہے، لیکن یہ تمام اعمال کے ساتھ ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اس کو اللہ جل شانہ نے خلافت ارضی دی ہے، اور اس انسان کو اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات کے لیے خیر بن کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے، عالم متعلم کے لیے دریا کی مچھلیاں گناہوں کی بخشش چاہتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ علم دین کا رہے گا تو عمل دین کا رہے گا، اور عمل دین کا یہ بندگی ہے، اللہ جل شانہ کی بندگی ہوگی، اور اللہ کی بندگی ہوگی تو دنیا کو اللہ جل شانہ نہیں مٹائے گا، ڈھائے گا نہیں، فنا نہیں کرے گا، تب تک آباد رہے گی. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا نام بلند کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی ہو. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، یہ اسی خول سے نکل آئے. دنیا اور معاشرہ، سوسائٹی جو یورپ زدہ ہے، ہمارے اخلاق پر حملہ ہے، ہمارے مذہبی چیزوں کے اوپر حملہ ہے. مذہب کا نام کسی اچھے مجلس میں، محفل میں اور مشورے کی جگہ میں، جماعت کے اندر نہیں لیا جاتا، دنیا کی چیزوں کو مقدم رکھا جاتا ہے. اتنی مغلوبیت ہے، اتنا اثر ہے ہمارے اوپر. اس چیزوں سے نکل آئے. اللہ جل شانہ نے جن استعداد اور صلاحیتوں سے انسان کو نوازا ہے، یہ اپنے آپ کو پہچان لے. بعض دنیا کے اندر جیتے ہیں کہ بس چلے گا یوں ہی، اور وہ ہم نے ایک واقعہ وہ سنا تھا اساتذہ سے درجہ اولیٰ کے اندر صرف کے بارے میں، کہ صرف کے ایک امام تھے جن کا نام اخفش تھا، امام اخفش. سر کے بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے ایک بکری پال رکھی تھی. جب ہم گردانے یاد کرتے تھے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب، آسان یاد نہیں ہوتی ہے. تو جو اخفش امام تھا صرف کا، وہ گردانے پڑھتا تھا، اس کے گھر کے اندر بکری تھی، تو اس بکری کو سامنے کھڑا کرتا اور اس کو گردان سناتا کہ سنو میری گردان سنو، ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یہ بکری کے کان پکڑے ہوئے ہوتا تھا. اگر اس کی گردان میں کہیں جس کو رکاوٹ آ گئی معمولی سی، تو بکری کا سر یوں ہلاتا کہ نہیں سنا، میں نہیں سمجھی. تو یہ کہتا کہ اچھا پھر دوبارہ سنا. دوبارہ اس کے سامنے گردان پڑتا، اگر دوبارہ اس میں کوئی کہیں غلطی آتی تو پھر اس کا سر یوں ہلاتا، اور جب اس کو یاد ہوتی تو پھر اس کا سر یوں ہلاتا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر دوسری گردان شروع کر. تو وہ بکری ایسی بن گئی کہ جب یہ سامنے اس کو کھڑا کرتا تو وہ خود سر ہلاتی. تو ہمارے اساتذہ جب سبق پڑھاتے پھر پوچھتے، سمجھ میں آ گیا تو اگر ہم سر ہلاتے تو پوچھتے کہ بز اخفش کی طرح ویسے سر ہلاتے ہو یا سمجھ میں آ بھی گیا ہے. بعض لوگ بز اخفش کی طرح دنیا کے اندر زندگی گزار رہے، جی رہے.
अल्लाह जल्ल शानुहु की कीमती इस्तेदाद और सलाहियतों को जाया कर रहे हैं, किसी काम के नहीं होते। एक दो वाक़े मैं आप हजरात के सामने सुनाता हूं, लेकिन उर्दू में नहीं, पुश्तो में, इसलिए कि हजरत तो वो उर्दू वालों का ख्याल बहुत ज्यादा यहाँ रखा जाता है, यहाँ तक कि पुश्तो वाले मशरिकी हाल के नीचे चले गए। तो ये दो वाक़े सुनाता हूँ। यो जमींदार हो अगर गोबल कोलो पखवा बखल को गोबल कोलो पकोलबा भगवान नो गोए गर्जोलो बल्लाण माने गने में टोल पारो वारदा गेड़ई टोली खरी गड़े पागे माने गोए गर्जोलो अगर गोए गोबल डेर ग्रान कार दे गोई तो भगवान को अल्लाह रहम करे दे गोबल ने इखलास करी موږ طرف ته متل زه خو د کلی باشنده یم، زمینداره مې کړې ده، که ټول عمر لونه وې ځوانان بنو، که ټول عمر غوبلونه وې غویان بنو. دلته خو غنم کم دي، یا پله ډېر زیات وي نو لو ډېر زیات ګراني. نو هغه غوی تنګېدو به غوبل کې، غوبل ډېر ګران دی د غوی دپاره، دا خپې سوځي کپۍ یې سوځي. هغه غوی به کېناستو د بپاسولو چوکه وسره وه، نیغه به چوکه ورکه په پاسېدو، یو څو قدمه به لاړو نو بیا به کېناست. دغسې کول ډېر په ګرانه په باندې هغه غوبل کول. نو یو ځل کېناستو هغه غوی، نو بیا د چوکې پکې ننیستې، خو هغه نه پاسېدو. او بیا هغه غوی نه چې کوم دی نو متیاز هم لاړې، او ګونډیمال و هغه وخت کې هغه بوسې ته نه لرې کړي وو، هغه آخري غنم کنجکه او ګونډیمال چې پاتې نو هغه غنم ډیر زیاتی صفای، نو په هغې کې سوټ هم وکې او متیاز هم پکې و. نو دا زمیندار چې وکتل بیا چې په غنم کې سوټ او متیاز وشي، نو هغه غنم بیا ټول بهر غورځوي. د چې وکتل نو جولۍ ورته داسې خوارک کوي، خدای دې پوه کا چې غوبل دې نه کولو نه به دې کولو، خو سوټ او متیاز به دې پکې نه کولو. بعض لوگ خود وہ کچھ کام نہیں کرتے، لیکن جب دوسرا کرتا ہے تو اس کے سامنے بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. ہمارے حضرت جب ابتدا میں یہ تحریک شروع ہوئی، تحریک ایمان و تقوی، بہت سارے لوگ رکاوٹ بنتے گئے. جس سمجھ میں نہیں آیا، جس کے سمجھ میں آیا اللہ جل شانہ نے اس کو سمجھ دی ہے. تو پورے ملک کے علماء الحمدللہ اب اس پر متفق ہیں، اس تحریک کے اوپر ان کی نظریں لگی ہیں. اگرچہ وہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتے، وہ خود بڑے حضرات ہیں، لیکن حضرت کے ساتھ تائیدات اور دعائیں وہ اس وقت شامل ہیں. آپ کے مجمع کے ساتھ بڑے کابرین کی دعائیں اس وقت ہیں، مختلف جگہوں کے اندر ہو رہی، اور یہ بہت ضروری ہے یہ کام، اس لیے کہ ملک کے اندر جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہے سب منتشر ہے، متفرق ہے. ایک تو تزکیہ حقیقت سامنے آتی ہے، وہ آپ کی صلاحیت ہے آپ کے سامنے اجاگر کی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ملک کے اندر جو ہے وہ متحد ہونے کا تمام جماعتوں کی یہ ذریعہ بنتا ہے. بلا واقعہ تویم بلا تویم یو زمیندار هغه ارټ مونږ چې بدلته مخکې کربوغې ته رالو سن 1992-93 کې، نو دلته په دې ارټونو باندې به اوخان ګرځېدل. اوس اوخان نشته، بجلی موټر دي که چاله بولی اوخان وو. دلته به ارټ و، یو څو قدمه چې مخکې لاړو هلته به ارټ و، مونږ به هغه ارټ کې کېناستو، خوند به یې کولو، په هغې به اوخان ګرځېدل. زمونږ په علاقه باندې به ارټ خلکو په غوانو باندې کولو، غویی به یې ډک کړی و، په هغه پسې به یې ګاندۍ تړلې وه، بیا به یې ورته سترګو ته کوپې اچولې وې، سترګو ته به یې ورته کوپې اچولې وې چې دته څه ښکاري نه. یو زمیندار دغسې غویی ارټي غویی و، هغه یې په ارټ باندې تړلی، اوبه یې پرې ایستې. غویی ډېر بدماش او ډېر چالاک و. زمیندار چې ولاړو پټي ته، هغه به هلته کې اوبه سمولې، یو ورخ به بند کو، بل به سم کو، بل به بند کو، بل به سم کو. نو چې غویی به څه وخت به تېر شو نو دی به ودرېدو، نو هلته به زمیندار پسې اوبه بندې شو، اوبه بندې شو، چلو شو چې رابل غویی به ولاړو، دی به ستړی شوی وګرځېدو سره، زمیندار سره به چوکه وه، نو بیا به یې هغوی یې وشړلو، یو څو چوکې به یې ووهلو، اوبه یې ځغلولو، بیا چې به ګرم شو بیا به ترې نه دی لاړو، بیا به یې پټو ته اوبه سمولې، واړو واړو پټي جوړ کړي وو. بیا به څه وخت پس دغسې اوبه ورپسې بندې شو، بیا به رالو غویی به ولاړو،
بیا به والو زمیدار ته ډیره ګرانه شو ځکه چې او به چالو به چالو نه بیا پټې نه وکی نو سوچ وکړو چې راس چولو کوم نو غاړه کې وته جرس واچولو ګنګرو جرس چې وته غاړه کې واچولو زمیدار وی چې وې کله چلیږي نو ماته پته لګي جرس بټنګار کوي نو زه به ویم چې زه وې چلیږي او چې څنګه جرس ودرېږي نو زه به فورن راځم نو به چالو په چالو زی نو وې او ماغه سه بیا ودرېدو چې ودرېدو نو زمیدار پوه شو جرس ټنګار بن شوی نو فورن رالو وې والو روان شو بیا چې غوی داسې وکړ نو بیا د وشړل نو وې پوه شو چې دا هنن کیسه بدله ده چې داسې چللې وې پوه شو چې دا خو ټول کار دی جرس کې دی نو هغه پیرانه کې ولاړ دی او سر داسې خوځي زمیدار ټنګار اوري هغه وایي چې اوبه راوځي ګرځي رټ نو اوبه راوځي را روانې چې ویې کتل اوبه وچشول چې راغل نو وایي ولاړ دی بهر حال دا مونږ ټول ژوند په دغه دوکه کې تیر کو خپل ځان ته دوکه ورکولی ده قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې دی خپل ځان ته دوکه ورکوي بل ته دوکه نشي ورکولی دی خو خیال لري چې دا لیکن دا ځان ته دوکه الله جل شانه انسان ډیر قیمتي پیدا کړ نو محترم زما عرض دا دی چې دلته چې موږ راغلی یو دا بیانات دا ډیر په غور سره اوري د خانقاه چې کوم اصول لی ضابطی دي زې په ځوړند دي دا ډیر په غور سره وایي چې په خپل به نه پويږي جو خود نہ سمجھے اس کو تو وہ دوسروں سے پڑھوا دے زمونږ د بوډاګان غریبانان په باندې پويږي نه پښتانه اکثر بل ته دی وایي چې دلته کې سړي دلته څنګه وخت رولې په دې کې سړي کلی دوه درې ځله دی وایي باغې باندې ځان پوي کی هغه شان دی وخت حضرت کی صحبت میں بیٹھ کر آپ سیکھیں ان بیانات کو غور سے سنیں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہمیں اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر کیا مقام عطا فرمایا ہے دوسری مخلوقات کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے بات